السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے سرزمین برطانیہ پر ایس ڈی آئی یوتھ سینٹر میں درس حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی بابرکت اور عظیم لمحہ ہے، کیونکہ یہ لمحہ، یہ وقت وہ وقت ہے جس میں ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات یعنی حدیث پاک کا درس حاصل کرنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا، تنزل الرحمۃ او تنزل الرحمۃ عند ذکر الصالحین، کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اب ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سید الصالحین ہیں، پوری مخلوق کے سردار اور پروردگار عالم کے نائب مطلق، جو پروردگار عالم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہیں اس مخلوق کی جانب۔ درس حدیث، اس کا سلسلہ صدیوں سے مسلمان چلاتے آ رہے ہیں، اور درس حدیث کو سننے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو سننے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا کرتے تھے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان سفروں کے حوالے سے کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے یا حدیث لینے کے لیے جو سفر کرنا ہے، اس کی برکت اور عظمت کے حوالے سے حضرت ابراہیم ابن ادہم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم حدیث حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اور جو لوگ سفر کرتے ہیں، ان کے سفر کرنے کے صدقے میں اس امت سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی برکت کا لمحہ ہے۔ درس حدیث کا آج ہمارا پہلا دن ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان آداب کو جان لیں کہ کن آداب کی پابندی ہمیں کرنی ہے، چونکہ ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو ہم جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کی باتیں کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے انتہائی احترام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں اگر تھوڑی سی بھی لغزش یا تھوڑی سی بھی گستاخی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب نازل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم سب سے پہلے جان لیں حدیث کے آداب کیا ہیں، حدیث سننے کے، درس حدیث میں بیٹھنے کے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ درس حدیث میں جب شرکت کے لیے آئیں تو باقی سارے خیالات کو پس پش ڈال کر، دل و دماغ کو صاف کر کے، بہترین لباس زیب تن کر کے، باوضو اور عطر لگا کر کے حدیث کی محفل میں شامل ہونا چاہیے۔ اور جب حدیث کی محفل میں حاضر ہوں تو اس وقت حدیث سننے سے، حدیث بیان کرنے سے اور حدیث جاننے سے اور درس حدیث لینے سے، ان تمام کاموں سے مقصد صرف و صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته ما ہاجر الیہ والحدیث صحیح رواہ الامام البخاری۔ ایک صحیح حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کرے تو اسے دنیا مل جائے گی، اور اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کرے تو اسے وہ چیز مل جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی جانب ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی، یعنی مقصد یہ ہے کہ نیت جو ہوتی ہے اسی پر ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ تو درس حدیث میں نیت کا صاف ہونا اور خالص اللہ کے لیے ہونا اس کے آداب میں سے ہے۔ اور حدیث کے آداب میں سے فرمایا گیا کہ جب
حدیث سننا یا درس حدیث سننا شروع کریں تو اسے اپنے شہر میں سننا یہ سب سے بہتر ہے ابتدا میں، چونکہ جتنے بھی محدثین اکرام حدیث سنتے تھے وہ اپنے شہر کے اپنے مقامی مشائخ سے اور پھر اپنے علاقے کے مشائخ سے اسے سنتے تھے، اور اس کے بعد اسے حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک معمول رہا ہے مشائخ کا۔ اور اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس وقت حدیث بیان کی جائے یا درس حدیث دیا جائے تو اس میں جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کو لکھ لینا یہ بھی حدیث کے آداب میں سے ہیں اور درس حدیث کے آداب میں سے ہیں، یعنی جو اہم پوائنٹس جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو اہم نکات وہ بیان کرتے ہیں، ان نکات کو نوٹ کرنا یہ بھی حدیث پاک کے اور درس حدیث کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں خطیب بغدادی اپنی کتاب میں، یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً آج سے 1000 سال پہلے معرض وجود میں آئی، اور درس حدیث کے آداب پر لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب تھی۔ درس حدیث کے آداب پہ لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب تھی۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع فی اخلاق الراوی و آداب السامع، یعنی جو حدیث بیان کر رہے ہوں، درس حدیث دے رہے ہوں، ان کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور جو حدیث سن رہے ہوں ان کے لیے کیا آداب اور کیا چیزیں ضروری ہیں، اس پر یہ کتاب امام خطیب بغدادی نے سپرد قلم فرمائی۔ اور اس کے بعد حدیث کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو حدیث آپ سنیں اور جو کچھ یہاں حاصل کریں اسے دوسروں تک پہنچائیں، سننے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک حدیث پاک ہے جسے امام ابن ماجہ، امام ترمذی، مسند شافعی اور دوسری بہت ساری کتب حدیث میں ان ائمہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں: نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقہ من هو افقہ منہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار عالم اس بندے کے چہرے کو حشاش بشاش کر دے، یعنی تر و تازہ کر دے، جس نے میری بات سنی، سننے کے بعد اسے محفوظ کیا اور اسے سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جیسا سمجھا تھا اسی طرح دوسرے تک اس نے اسے پہنچا دیا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جو حدیثیں آپ سنیں، درس میں جو باتیں آپ کو ملیں، اسے پہنچانا دوسروں تک، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آداب حدیث میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ یہ پہنچانے کا جو حکم ہے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص نے حدیث کو سنا ہے، جس شخص نے حدیث کو سنا اور سننے کے بعد کسی دوسرے شخص تک پہنچایا، تو جس دوسرے شخص تک یہ حدیث پہنچائی گئی ہے وہ اس سے اچھا اسے سمجھنے والا ہوتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ اگر کوئی شخص سن لے اور سننے کے بعد اگرچہ اسے نہ سمجھ میں آئے، اس نے جا کر دوسرے شخص کو بتا دیا تو اس سے بہتر سمجھے، اور اس طریقے سے عمل کا ایک سلسلہ آگے بڑھے گا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس بندے کو میسر آئے گا۔ حدیث کے ان آداب کے بعد ایک آخری بات اور ہے۔ حدیث کے آداب میں سے یہ ہے کہ حدیث تمام مسلمانوں کے لیے بیان کی جائے، یعنی درس حدیث تمام مسلمانوں کے لیے ہو، کسی مخصوص طبقے کے لیے یا ایک عمرا یا عذرا یا مالدار لوگوں کے لیے اس قسم کی تفریق درس حدیث میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سب لوگوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے حدیث کا درس ہونا چاہیے اور اسے بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ان علوم کی عظمت اور ادب کے خلاف ہے کہ ہم کسی صاحب مال کی جانب ان علوم کو لے جائیں۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ذری ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، جس کے ذریعے سے پوری کائنات اپنی قسمت سنوارتی ہے، تو اسے سننے کے لیے جو جتنی مشقت اٹھائے گا اسے پروردگار اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ آداب حدیث کے بعد اب ہم کچھ فنی باتیں کریں گے۔ چونکہ یہ پہلا دن ہے تو آج کے اس دن میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم کس اعتبار سے اور کس انداز سے ہمارا منہج کیا ہوگا، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، اور جو آئندہ آنے والے دروس ہیں ان سب کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کا اور کن کن اصطلاحوں کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور اصطلاح میں حدیث کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے بیشتر علماء، جن میں سے قابل ذکر امام ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، علامہ ابن صلاح جنہوں نے علم حدیث اور اصول حدیث پر ایک ایسا عظیم مقدمہ ترتیب دیا کہ آپ کی کتاب کے لکھے جانے کے بعد حدیث پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان تمام کتابوں میں، ان تمام کتابوں کا دار و مدار اور ان کی بنیاد علامہ ابن صلاح کی یہ کتاب تھی، جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے کافی مشہور ہے۔ تو یہ ائمہ اکرام حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ راجح رائے یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی ہر وہ چیز جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب نسبت حاصل ہو، چاہے وہ قول ہو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، چاہے وہ فعل ہو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، یا تقریر ہو۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت رکھا، پسند کیا، تو یہی تقریر کہلاتا ہے۔ تو حدیث کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کو یا فعل کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، یعنی آپ کے ثابت رکھنے کو، یہ حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کتب حدیث میں یہ چیز پائیں گے کہ ھذا اثر، یہ اثر ہے، اور کہیں یہ پائیں گے ھذا خبر، یہ خبر ہے۔ تو کچھ علماء ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ مخصوص ہے اور خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خبر جو ہے یہ عام ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حدیث خبر ہے، ہر حدیث خبر ہے، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے، ہر خبر حدیث نہیں ہے، یعنی خبر عام ہے اور حدیث اس سے خاص ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیث، سنت، خبر، اثر، یہ سب ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کتب حدیث میں حدیث کا ذکر ملتا ہے تو جاء فی الاثر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اثر میں آیا ہے، جاء فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، جاء فی السنہ کہا جاتا ہے کہ سنت میں آیا ہے، اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث، سنت، اثر، خبر، یہ سب ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے کیا یہ وحی ہے؟ جو حدیث ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہوتا ہے، کیا یہ وحی ہے؟ قرآن مجید کے وحی ہونے میں کسی کو شک نہیں، قرآن مجید کے وحی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ البتہ حدیث پاک جو ہے کیا یہ بھی وحی ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے نہیں جانتے ہیں کہ حدیث پاک یہ وحی ہے یا نہیں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک جس طریقے سے وحی ہے، اسی طریقے سے حدیث رسول بھی وحی کا ایک حصہ ہے، وحی کی
ایک قسم ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی اور ایک چیز دی گئی، یعنی اس کے ساتھ اور ایک جو چیز دی گئی، یہاں اس چیز سے مراد یہ حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، پروردگار عالم کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ امت تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ البتہ ان دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے، قرآن مجید کی جو حیثیت ہے یہ الگ ہے اور حدیث پاک کی جو حیثیت ہے وہ الگ ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے اور حدیث کلام رسول ہے، حدیث کلام رسول ہے، لیکن پروردگار عالم کے القاء اور ایحاء کی جانب سے، یعنی پروردگار عالم کے حکم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو کچھ ادا فرمایا یہ حدیث کہلاتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ پروردگار عالم کا کلام۔ اور ایک بات، کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، تو حدیث قدسی کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور الفاظ پروردگار عالم کی جانب سے ہوتے ہیں، راوی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور الفاظ جو ہوتے ہیں اس حدیث کے یہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک بات کا ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم درس حدیث کا جو سلسلہ چلائیں گے تو اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ حدیث پاک میں، احادیث مبارکہ میں جو قصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان قصوں کی ایک بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ یہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور اس کے بعد اس میں جو عبرتیں پوشیدہ ہیں یہ نہایت ہی اہم ہے۔ تو ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ درس حدیث کا جو سلسلہ چلے گا اس میں ہم ان قصص کو بیان کریں گے جو احادیث مبارکہ میں آئی۔ اب یہاں پہ اور ایک بات آپ کو سمجھنی ہے کہ قصہ جو ہوتا ہے اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ واقع ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ منتقل نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا، کوئی ایک حادثہ رونما ہوا، اب حادثہ جس انداز میں رونما ہوتا ہے بالکل اسی انداز میں وہ منتقل ہو کر کے چلا جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب قصہ بیان کرنے والے قصہ بیان کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ زیادتی، اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ، اونچ نیچ، کمی بیشی، یہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک بات آپ کو واضح کر دیں کہ جو قصے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں ان کی ایک امتیازی شان ہے کہ ان میں کسی قسم کی کمی بیشی، کسی قسم کا ڈفرینس اور اختلاف بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اختلاف وہاں ہوتا ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں خطا کی گنجائش ہو، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں خطا کی گنجائش ہو، اور احادیث میں جن قصوں کو بیان کیا گیا ہے وہ معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں تو وہاں اختلاف یا خطا کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اور ایک بات یہاں پہ سنیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بات ہم تک پہنچے درس حدیث میں، احادیث میں، تو جو بات ہم تک پہنچے تو اس بات کو جس طریقے سے ہم نے سنا بالکل اسی طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی، کمی نہیں کرنی چاہیے۔
اب ہوتا یوں ہے کہ علماء اکرام نے کئی شرائط کے ساتھ محدثین اکرام نے روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے۔ اب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، جن الفاظ میں فرمایا، بالکل انہی الفاظ کا یاد رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کوئی ان الفاظ کو یاد نہیں رکھتا۔ تو علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے، حفاظ حدیث نے اور فقہاء اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص حدیث کے ان الفاظ کو اس طریقے سے نہیں بیان کر سکتا ہے تو جو حدیث کا معنی ہے اس کو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ معنی اور مفہوم حدیث ہے، اس کو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ معنی اور مفہوم حدیث ہے وہ بیان کر سکتا ہے، اور وہ بھی عربی کلام کے حوالے سے، عربک لینگویج کے حوالے سے، یعنی زبان ایک ہے، عبارات مختلف ہیں، تعبیر مختلف ہے، تب علماء اکرام اتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ تو ہم جب حدیث کا استعمال اپنی زبان میں کریں تو ہمیں یہاں خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ کس قدر ہمیں احتیاط اس میں برتنی چاہیے حدیث بیان کرتے وقت۔ یہاں ہمیں بہت احتیاط ہونا چاہیے جس وقت ہم حدیث بیان کر رہے ہوں، بہت زیادہ احتیاط کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ویسی بات ہماری طرف سے نکل گئی اور ہم نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا تو معاذ اللہ یہ بہت بڑی وعید کا باعث ہے، بہت بڑی وعید کا باعث ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جسے تقریباً حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، دارمی، نسائی، ان تمام محدثین نے اور ان تمام ائمہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، کسی نے کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ طویل انداز میں روایت کیا ہے اور کچھ لوگوں نے کچھ مختصر انداز میں روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ الفاظ تقریباً سبھی ائمہ نے روایت کی۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو یہ بہت شدید وعید ہے، بہت ہی خطرناک وعید ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات غلط منسوب کرنا، اور اگر یہ چیز جان بوجھ کر کے ہو تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے، جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان ایسی غلطی تو نہیں کرے گا، اور خطا یا سہون بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جو قصے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اور جو قصے قرآن مجید میں آئے ہیں، ان دو میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے جو قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان قصوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بہت شارٹ میں بیان کیے جاتے ہیں، بہت ہی مختصر انداز میں۔ اگر آپ قرآن مجید کا پورا مطالعہ کریں تو چند ایک قصوں کے علاوہ کوئی قصہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اسے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ ایک ایسا قصہ ہے جسے ایک ہی جگہ میں پروردگار عالم نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے جسے مختلف جگہوں پہ پروردگار عالم نے قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ایک ساتھ اس پورے واقعے کو نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کے مختلف پاروں میں، مختلف حصوں میں، مختلف صورتوں میں اس قصے کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی قصے ہیں انہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں قصے کا جو اصل مقصد ہے اس قصے کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور اس مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن حدیث پاک میں جو چیز بیان کی گئی قصوں کے حوالے سے یہ اس سے قدر مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ حدیث میں جو قصے بیان کیے گئے وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث یہ خود قرآن کی تفسیر ہے، حدیث پاک یہ خود قرآن مجید کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید نے جس چیز کو مجمل رکھا اسے تفصیل کے ساتھ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے۔
تو جو قصے حدیث پاک میں وارد ہوئے ہیں ان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ قدر تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اگلے دروس میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ان باتوں کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قصہ کہتے کس کو ہے، واٹس دا ڈیفینیشن آف قصہ، قصے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے علماء لغت فرماتے ہیں، قصہ کہتے ہیں القصۃ ہی تتبع الآثار لحدث ما حدث فی الغابر، لحدث ما حدث فی الغابر۔ قصہ کہتے ہیں کسی بھی ایسے واقعے کے آثار کو تلاش کرنا جو پاسٹ میں یعنی ماضی میں واقع ہوا ہے، ماضی میں واقع ہوا ہے۔ یعنی قصہ کہلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حقیقت سے اس کا تعلق ہو، حقیقت سے اس کا تعلق ہو، اور اگر وہ حقیقت سے متعلق نہیں ہے تو اس کو قصہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں کہیں قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا انہیں قصص کہا گیا، چونکہ یہ حقیقت سے متعلق ہے۔ اور کفار عرب جو تھے انہوں نے انہی قصوں کو قصہ کبھی نہیں مانا، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ اساطیر ہیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، اور اسطورہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کا ماضی میں کوئی وجود نہیں۔ اسطورہ کہتے ہیں اس چیز کو جو صرف خیال پہ مبنی ہے، ماضی میں وہ واقع نہیں ہوئی ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اسے اسطورہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، چونکہ کفار عرب اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو خبر دے رہے ہیں یہ سچی ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ہیں، اسی لیے ان ساری باتوں کو وہ اساطیر کہا کرتے تھے۔ تو ایک فرق ہے جو قصے اور اسطورہ میں ہے، اسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے جو قصے ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جہاں بے شمار فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی اور بے شمار کمالات عطا فرمائے، کچھ ایسی خصوصیات پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت اور یہ خاصیت یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جملے نکلتے تھے وہ بڑے ہی جامع ہوا کرتے تھے، بہت جامع ہوا کرتے تھے۔ خود ہی فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز کے حوالے سے فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ بہت ہی طویل واقعہ چاہے جتنا بڑا ہو اسے چند الفاظ میں ایسے بیان کر دیتے تھے کہ اس کا کوئی بھی حصہ چھوٹتا بھی نہیں تھا اور اس کی جو تاثیر تھی وہ کئی گنا زیادہ ہوتی تھی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اور ایک بات، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر سب سے عظیم کلام یعنی لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے قرآن مجید جیسی کوئی عربک نہ اس دور میں لا سکا، نہ آج تک لا سکا، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکتا ہے، تو عربی کے لحاظ سے قرآن جتنا فصیح اور بلیغ ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ کلام مجید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی فصاحت کا کیا عالم ہوگا، ان کی بلاغت کا کیا عالم ہوگا۔ تو حدیث پاک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے جب انسان ادا کرتا ہے تو جھجک محسوس کرتا ہے اور سننے میں انسان کو وہ چیز تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو ایک ایسے انداز میں بیان فرما دیتے تھے کہ کسی انسان کو کسی قسم کی کوئی جھجک یا کسی قسم کا کوئی عجب انداز وہاں پہ محسوس نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی کو عجیب نہیں لگتا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت تھی۔ اب اس کے بعد حدیث پاک میں جو قصے وارد ہوئے ہیں یہ کتنے قسم کے ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، کتنے اقسام کی ہیں، ہم انہیں
کس طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ان میں اگر ہم انہیں تقسیم کرنا چاہیں تو یوں سمجھیں لگ بھگ 4 یا 5 قسم کے قصوں میں انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے وہ قصے جو انبیاء اور مرسلین سے متعلق، وہ قصے جو انبیاء اور مرسلین سے متعلق ہیں. دوسرے وہ قصے جس میں پروردگار عالم کی قدرت کے عجائب کا ذکر ہے. تیسرے وہ قصے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ایگزامپلز دیے ہیں، کچھ نمونے ہمیں دیے ہیں جس کے ذریعے سے ایمانی حرارت بیدار ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ایمانی حرارت بیدار ہوتی ہے. اور ایک کچھ ایسے ایگزامپلز دیے ہیں جو برائی کے نمونے ہیں، تاکہ ہم انہیں دیکھیں، انہیں دیکھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ 4 اقسام کے قصے تقریباً ہمیں احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملتے ہیں. قصوں کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کچھ وضاحت کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا انداز کیا ہوگا اور ہمارا منہج کیا ہوگا جب ہم درس حدیث انشاءاللہ العظیم کل سے یہ کنٹینیو ہوگا. تو اس میں ہمارا انداز کیا ہوگا، ہمارا منہج کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم حدیث پیش کریں گے، یعنی جس حدیث میں قصہ وارد ہوا ہے وہ نص حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس نص حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کی تخریج، تحقیق کہ یہ حدیث کہاں وارد ہوئی ہے، کس نے روایت کیا ہے، کس درجے کی حدیث ہے، اسے پیش کیا جائے گا. اسے پیش کرنے کے بعد غریب الحدیث یا حل لغات، یعنی اس حدیث پاک کی جو عربی متن میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم ان کی وضاحت تھوڑی آپ کے سامنے کریں گے تاکہ تھوڑا سا عربک ذخیرہ بھی آپ کے سامنے ہو. کیونکہ ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو عربک لینگویج پڑھتے رہے ہیں، تو ہمیں ان کی ضروریات اور ان کے ذوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ایک چند اصطلاحی گفتگو ہوگی، ٹیکنیکل پوائنٹس حدیث کے حوالے سے. اگر ہم نے صحیح کا ذکر کیا تو یہ بتائیں گے کہ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، حدیث صحیح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، حدیث حسن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، حسن لغیری ہی کس کو کہتے ہیں، صحیح لغیری ہی کس کو کہتے ہیں. اور حدیث میں جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ العظیم اسے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کے بعد پھر حدیث کی تشریح، شرح ہوگی، اور آخر میں اس حدیث سے جو پیغام ہمیں میسر آتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے لیے جو نمونہ عمل ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے اسے بیان کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے اسے سننے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور درس حدیث کی جو برکتیں ہوتی ہیں، عظمتیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو ان عظمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. تو آج کے لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ العظیم ہم پہلا قصہ جو حدیث پاک سے آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ اصحاب اخدود یعنی کھائی والوں کا ایک واقعہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے. یہ واقعہ انشاءاللہ العظیم کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھیں اس میں کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو تو پروردگار عالم اسے معاف فرمائے، اور حدیث پاک سننے کے اور درس حدیث میں حاضر ہونے کے جو آداب ہوتے ہیں ان آداب پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالص اسے اپنی رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کو پروردگار عالم دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.